أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ایک جنگ موتا اور دوسرے فتح مکہ، یہ دونوں تاریخ کے بہت اہم باب ہیں۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے، آج یہ جارڈن کے علاقے میں آتا ہے۔ جارڈن جس کو عربی میں اردن کہا جاتا ہے، انگلش میں جارڈن، اس کا ایک حصہ ہے موتا۔ وہاں یہ جنگ ہوئی تھی، اسی لیے اس کو جنگ موتا کہتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کے متعلق جو بات پھیلائی جاتی ہے نا، اس کو غور سے سنیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جگہ جگہ مسلمان زبردستی جنگ چھیڑنے کے لیے جاتے تھے یا جنگ کرتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی قاصد حضرت حارث بن عمیر کو خط لکھ کر کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا، کیونکہ آپ نے سنا تھا 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بہت سارے بادشاہوں کو دعوت اسلام پیش کی، صحابہ لے کر کے گئے خط، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ 8ویں ہجری میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد صحابی، جیسے آپ سمجھ لیں ایمبیسیڈر، ترجمان، ان کو خط دے کر کے روم کے بادشاہ کے پاس بھیجا، اور وہ لے کر کے جا رہے تھے۔ روم پہنچنے سے پہلے ہی، جس کو آج آپ جو ہے روما کہتے ہیں یا رومانیہ ہے، اٹلی ہے، یہ روم کی سرزمین تھی پہلے۔ آج اس دور میں بھی وہاں پر کفار و مشرکین عیسائیوں کی حکومتیں قائم ہیں، اس دور میں بھی تھیں۔ روم میں جو قیصر روم ہوا کرتا تھا، اس کے پاس خط لے کر کے جا رہے تھے حضرت حارث بن عمیر، لیکن بیچ راستے میں ایک جگہ آتی ہے بلقا، وہاں ایک چھوٹا اور بادشاہ تھا جو روم کے بادشاہ کا ٹیکس دینے والا یا اس کا باج گزار جس کو کہتے ہیں، اس کا نائب تھا۔ اس نے بیچ میں اس صحابی کو پکڑ کر رسیوں سے باندھ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد صحابی ہیں، کسی بھی قاصد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا گویا کہ پوری قوم کے ساتھ چھیڑنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کا ایمبیسیڈر کسی دوسری کنٹری میں ہے اور اس ایمبیسیڈر کو مارا گیا تو اس کا مطلب ہے پوری حکومت کو للکارا گیا ہے، کیونکہ وہ حکومت کی طرف سے نمائندہ ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اس بلقا کے بادشاہ نے رسیوں میں باندھا اور نہایت ہی بے دردی کے ساتھ اس صحابی کا قتل کیا۔ بیچ راستے میں وہ قتل ہو گئے حضرت حارث بن عمیر۔ اس دردناک واقعے کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت غم ہوا، لیکن اب یہاں پر کرنے کا کیا معاملہ تھا سنیں۔ کسی قاصد کو قتل کر دینا، مار دینا، یہ ہلکا کام نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق نبوت سے یہی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ قوم کے ایک فرد کو مارنا قوم کو مارنے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ یہ نہایت ہی غلط ہے، دستور کے بھی خلاف ہے، پوری دنیا میں ایسا دستور نہیں پایا جاتا، کسی کے قاصد کے ساتھ کچھ نہیں کیا جاتا۔ جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن قاصد کے ساتھ کوئی برا عمل نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے کافر مشرکین کے، کفار و مشرکین کے قاصد آتے تھے لیکن کبھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ اب جب صحابی رسول قتل ہو گئے تو حضور نے مدینہ طیبہ سے ایک لشکر تیار فرمایا کہ تمہیں روم تک پہنچنا ہے
اور اس صحابی رسول کا انتقام ہوگا، خون بہا لیا جائے گا۔ تو جوش جہاد میں صحابہ اکرام جمع ہوئے اور مدینہ طیبہ سے کل ملا کر 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ جنگ موتا کی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں، 3000 صحابہ جمع ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان 3000 کو جمع کیے تو ان کو رخصت کرنے کے لیے ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں تک خود تشریف لائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شریک نہیں تھے بظاہر۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا سفید رنگ کا حضرت زید بن حارثہ کے ہاتھ میں دیا، جو رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پالا ہے، ان کے ہاتھ میں دیا اور لشکر کو یہ تلقین فرمائی کہ اسی مقام پر جانا جہاں حارث بن عمیر کا قتل ہوا ہے، وہاں جا کر کے جب تمہارے مقابل میں لوگ آئیں گے تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت پیش کرنا، اگر وہ قبول کر لیں تو تمہارے وہ بھائی اور بہنیں ہیں ان کے ساتھ رحم دلی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، اور اگر وہ جنگ پر آمادہ ہیں تو اللہ کے بھروسے جنگ کرنا۔ یہ تلقین تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ زید بن حارثہ اگر قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا۔ جعفر بن ابی طالب بھی اگر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں یہ جھنڈا ہوگا، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، تو سارے مسلمان جسے منتخب کر لیں اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، وہ سپہ سالار ہوگا۔ یہ ساری باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو بتائیں اور رخصت فرمایا۔ جب یہ لشکر مدینے سے جا رہا تھا تو ایک عجیب سا منظر تھا، مدینہ طیبہ کے بچے جوان سب باہر آئے تھے، اور سارے مسلمان جو مدینے کے تھے ان کو جو رخصت کر رہے تھے، سبوں کے لب پر یہی تھا، خدا تمہیں سلامت لائے، خدا تمہیں سلامت لائے۔ یہ 3000 لشکریوں کا ایک جم غفیر جو روم کی طرف نکلا تھا، 3000 سپاہیوں کا لشکر جب روم کی طرف نکلا تو مقام بلقا ابھی آیا نہیں تھا جہاں پر حضرت حارث بن عمیر کی شہادت ہوئی، لیکن اچانک انہوں نے دیکھا کہ روم کا بادشاہ خود فوج اتنی بڑی لے کر کے ان کے مقابل میں آ گیا ہے۔ وہ فوج چھوٹی موٹی نہیں بلکہ 1,00,000 کی فوج لے کر کے آ گیا۔ ادھر 3000 صحابہ تھے رسول اللہ کے، اور ان کے پورے خیال میں یہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سامنے آنے والی ہے۔ اور جب روم کا وہ بادشاہ 1,00,000 کی فوج لے کر چل پڑا تو حضرت زید بن حارثہ کو یہ خبر دی گئی جو سپہ سالار تھے، تو لشکر میں یہ بات پھیل گئی تو سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا اور کہا ہم اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، مدینہ طیبہ وہاں سے جو خبر آئے گی اس پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک ایسے صحابی ہیں، انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا اللہ کے رسول نے ہمیں بھیج دیا ہے، رسول اللہ نے اپنا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں دے کر کے بھیجا ہے۔ اے زید بن حارثہ، ہمارا مقصد نہ فتح حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد نہ مال غنیمت حاصل کرنا ہے، ہمارا مقصد تو شہادت حاصل کرنا ہے۔ وہ تو اس طرح سے بھی ہو جائے گی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سے جتنے صحابہ تھے سب کے سب تیار ہوئے اور کہا 1,00,000 کیا اس سے زیادہ بھی آنے دیں، ہم یہاں سے اب پیچھے کی طرف واپس نہ جائیں گے۔ وہ کیسا مضبوط ایمان تھا، جن 3000 صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ جنگ موتا میں صرف 3000 صحابہ ہیں اور 1,00,000 کی فوج آ رہی ہے، مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کتنے گنا زیادہ ہے، کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ صحابہ اکرام آگے بڑھتے گئے، اچانک وہ فوج آ گئی، 1,00,000 کی فوج۔ اب جب ان کا آمنا سامنا ہوا، ایک میدان جہاں موتا کا علاقہ ہے وہاں پر یہ لوگ رک گئے۔ عزیزان گرامی وقار، اب اس میں صحابہ اکرام کی جواں مردی دیکھنے کا منظر ہے۔ حضرت زید بن حارثہ جھنڈا لیے ہوئے تھے اور انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے پوری 1,00,000 فوج کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت میں آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ ان میں سے کسی کافر نے قبول نہیں کیا بلکہ تیروں سے اور تلواروں سے جواب دیا۔ جب وہاں سے تیر برسنے لگے، حضرت زید بن حارثہ نے کہا کہ اب ان کے ساتھ جنگ کی شروعات ہوگی جیسے میرے آقا نے حکم فرمایا۔ یہ اتنے ہی صحابہ تھے اور رن ٹوٹ پڑا،
یعنی پورے جنگ کا میدان گھمسان کا، یہ صحابہ اپنے گھوڑوں سے اتر کر پیادہ چلنے لگے اور ان فوج کے اتنے بڑے ٹکڑیوں میں داخل ہونے لگے۔ صحابہ کے اندر وہ جوش تھا، جب ظاہر سی بات ہے جس کو شہادت ہی حاصل کرنا ہو، جسے اللہ کا قرب ہی حاصل کرنا ہو، جان بچانے کی فکر ہی نہ ہو، تو پھر ان کو کوئی طاقت روک بھی نہیں سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے ایسے ٹوٹ پڑے کہ اس فوج میں پہلے تو ایسی کہ زرق برق وردیاں تھی، وہ ہتھیاروں سے لیس فوج تھی، روم کی بڑی مضبوط فوج۔ حضرت زید بن حارثہ جیسے ہی آگے گئے، ان کو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ رومی فوج نے قتل کر ڈالا۔ حضرت زید بن حارثہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے ہیں، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ اتنا تیروں سے برچھیوں سے انہیں زخمی کر دیا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہ سکے، اور ان کے گرنے سے پہلے ہی حضرت جعفر بن ابی طالب اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے لی۔ یہ جعفر بن ابی طالب کون ہے؟ یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سگے بھائی ہیں، حیدر کرار کے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا اور آگے بڑھتے رہے، اور جیسے ہی انہوں نے ایک نعرہ دیا اپنی فوج میں اور جوش آیا۔ حضرت جعفر طیار آگے بڑھے ہی تھے کہ رومی فوجیوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو بیچ میں سے ایسا کاٹ دیا کہ ان کا جسم آدھا آدھا ہو گیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب دو ٹکڑوں میں شہید ہو گئے، اور اس سے پہلے ان کے اوپر اتنے تیر مارے گئے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر گری تھی تو ہم نے ان کے جسم کو اٹھایا اور گنا تھا تو ٹوٹل 90 زخم ان کے جسم میں موجود تھے، 90 تیر لگے ہوئے تھے۔ 90 تیر لگنے کے بعد ان کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے۔ حضرت جعفر کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے کیونکہ انہوں نے جھنڈا سنبھالا ہوا تھا، علم سنبھالا ہوا تھا۔ جھنڈا گر جانے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کا وقار، ان کی عزت گر گئی۔ لیکن حضرت جعفر بن ابی طالب نے جب ایک ہاتھ کاٹا گیا تو بائیں ہاتھ سے جھنڈا سنبھالا، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا تو آپ نے منہ میں جھنڈے کو پکڑا تھا، اور فوراً ہی حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا تھام لیا جب حضرت جعفر بن ابی طالب کی لاش زمین پر آ گری۔ دو صحابہ شہید ہوئے جو سپہ سالار تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے۔ یہ جنگ اتنی گھمسان کی ہے، اس کو بیان کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ جنگ موتا ایک طرف 1 لاکھ کی دندناتی ہوئی فوج، اور دوسری طرف 3000 صحابہ جو چل کر کے مدینے سے اتنی دور آئے ہیں۔ جارڈن کا علاقہ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ جارڈن جنگ موتا جہاں ہوئی ہے، حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسی میدان میں اترے، ان کے سگے بھائی ہیں میدان میں، وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ اس فوج میں کھانے پینے کی بھی قلت ایسی تھی کہ آج میرے بھائی عبداللہ بن رواحہ جھنڈا تو اٹھائے ہیں لیکن پچھلے 2 دنوں سے ان کی حلق میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے۔ انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کا ایک ٹکڑا اپنے پاس سنبھالا ہوا تھا، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس آئے، کہا آپ جھنڈا اٹھائے ہیں، بڑی ذمہ داری ہے، تھوڑا کچھ کھا لیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی کھانے کے لیے منہ میں لگائے تھے کہ تیر اتنے آپ کے اوپر آ گئے کہ آپ کا منہ پورا چھلنی چھلنی ہو گیا، چہرہ بھی۔ اٹھ پڑے اور فوج کو لے کر کے آگے نکل پڑے، زیادہ دیر تک آگے نہ جا سکے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی میدان میں شہید کر دیے گئے۔ یہ 3 سپہ سالار صحابہ ہیں رسول اللہ کے، اس میدان موتا میں نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کیے گئے، شہید کیے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں میں جو بچے ہوئے صحابہ تھے 3000 کی تعداد ہے، ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ ہمارا سپہ سالار کون ہے، ہم کس کو جھنڈا دیں گے۔ یہ پہلا موقع تھا صحابہ کرام نے آپس میں منتخب کیا، اور سبوں کی زبان سے ایک نعرہ تھا کہ اب جھنڈا اگر کسی کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ سیف اللہ المسلول، حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید جب میدان میں اترے ہیں، تاریخ میں آج بھی یہ رقم ہے، اس جنگ موتا میں 9 تلواریں آپ کے ہاتھ سے ٹوٹی تھیں۔ ایک تلوار ٹوٹتی دوسری اٹھاتے، ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہوا کرتا تھا، کوئی 40 کلو کا بھالا ہوا کرتا تھا۔ یہ تلواریں ٹوٹنے کا مطلب ہے کوئی بلہ اور بیٹ نہیں ہے، تلواریں۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، اور عین دوپہر کے وقت حضرت خالد بن ولید، ان کی جو جنگی مہارت تھی، ان کو جو جنگ کے نقشے معلوم تھے،
اس اعتبار سے 3000 صحابہ کو ایسے بکھیر دیا کہ 1,00,000 رومی فوجی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پروانوں کا مقابلہ نہ کر سکے، وہ میدان سے پیچھے ہٹنے لگ گئے۔ تاریخ میں عیسائیوں نے لکھا ہے، ہم نے پہلی مرتبہ ایسی تاریخ پڑھی ہے کہ 1,00,000 کی فوج میدان سے پیچھے آنے میں ہی عافیت سمجھ رہی ہے، اس لیے کہ حضرت خالد بن ولید نے صرف 3000 صحابہ کو ایسے ٹکڑیوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا مقابلے کے لیے کہ وہ 1,00,000 کا جتھا بھی ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گیا تھا۔ شام سے پہلے یہ رومی فوجیوں کے بادشاہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ میدان خالی کر دیا جائے، پیچھے ہٹ جائے، اس لیے کہ قتل زیادہ ہو سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں یہ علم آنے کے بعد جانتے ہیں شام سے پہلے یہ جنگ موتا کو آپ نے فتح کر لیا اور 3000 صحابہ کو صحیح سلامت واپس میدان سے نکال لیا۔ اس پوری جنگ میں حیرت کی بات یہ ہے 1,00,000 رومی فوجیوں نے مل کر کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے صحابہ کو قتل بھی کیا ہے، تو ٹوٹل تعداد 12 صحابہ کی تھی۔ 12 صحابہ قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، جن کے مزارات آج بھی جنگ موتا میں ہیں۔ 1,00,000 فوج نے مل کر کے 3000 پر حملہ کیا ہے، لیکن شہید کتنے ہوئے؟ صرف 12 لوگ ہوئے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں سے ہی 1 نہیں 2 نہیں 70 سے زیادہ مارے گئے ہیں رومی، اور کئی لوگ قتل ہوئے ان مسلمانوں کے ہاتھ سے۔ یہ اللہ کی مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نصرت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہ جنگ ختم ہونے کے قریب تھی۔ اب یہاں پر ایک عجیب بات میں آپ کو بتاؤں، جس دن جنگ ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں موجود ہیں۔ اس حدیث کو بخاری شریف میں بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں صحابہ کے سامنے بیٹھے تھے اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ حضور سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ حضور فرما رہے ہیں میں یہیں سے جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں، مدینے میں بیٹھ کر جنگ موتا کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا ہے، اسے رومیوں نے قتل کر ڈالا ہے، اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر فرماتے ہیں اب جھنڈا جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، کافروں نے ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھال لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے۔ اب مسلمانوں کو اختیار میں نے دیا تھا صحابہ کو کہ جسے چاہو اپنا امیر منتخب کر لینا، سپہ سالار بنا لینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ بالکل حق راستے پر ہیں، انہوں نے چنا ہے تو ایسے کو چنا ہے جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، خالد بن ولید کو چنا ہے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ اور جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ جنگ موتا جارڈن کے علاقے میں ہو رہی ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد سارے صحابہ سے فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو کر کے مبارک ہو خالد بن ولید نے سارے صحابہ کو وہاں سے صحیح سلامت میدان سے باہر نکال لیا اور رومیوں کو ان کے میدان سے ان کے ملک واپس جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام میں آنے کے بعد بڑی فتحوں میں سے پہلی فتح تھی، جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ المسلول کہا تھا۔ جانتے ہیں میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہی دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، جعفر بن ابی طالب کی جو اہلیہ محترمہ زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی سگے چچیرے بھائی حضرت جعفر کی زوجہ ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ آپ کی زوجہ حضرت اسماء اپنے بیٹوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا کر انہیں تیار کر کے بٹھائی ہوئی تھیں۔ یہ دن تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، حضرت اسماء سے کہا تمہارے دونوں بچوں کو لاؤ۔ دونوں چھوٹے بچے قریب آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سینے سے لگا لیا اور ایسا لپٹ گئے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنسو نکل پڑے اور ان شہزادوں ان بچوں کے اوپر گرنے لگے۔ حضرت اسماء نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میں پورا تیار کر کے رکھی ہوں کہ میرے شوہر آنے والے ہوں گے یا کوئی اچھی خبر ہوگی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ان بچوں کا باپ جعفر بن ابی طالب شہید ہو گیا ہے،
میدان جنگ میں شہید ہو گئے. حضرت اسما کہتی ہے میری چیخ نکل گئی, میرا گھر بعد میں عورتوں سے بھر گیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے حضرت جعفر کے گھر کھانا بھیجتے رہے. عزیزان گرامی وقار, یہ باتیں ہو گئی, مہینہ گزرنے کو آ گیا. جنگ موتا کے وہ صحابہ وہاں سے واپس پلٹ کر کے مدینے آ رہے ہیں. جب مدینے آئے تو جنگ ختم ہو کر کے تقریباً مہینہ گزرنے کو تھا. وہ سارے صحابہ کی جماعت جب مدینہ طیبہ آئی, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ملی تو پورے مدینے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے. اس میں بچے بھی تھے, جوان بھی تھے. حضرت خالد بن ولید اور بچی ہوئی فوج کا استقبال کرنے کے لیے جب سارے صحابہ مدینے سے باہر آئے, ان صحابہ کا شاندار استقبال کیا گیا, مدینے میں لایا گیا. اب اس میں ایک صحابی حضرت یعلا, وہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا, حضور نے اٹھا لیا اور کہتے ہیں میرا دل بھر آیا تھا کہ میں جنگ کے حالات بتا دوں کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے جنگ موتا میں, کون کون شہید ہوئے, سب خبریں دے دوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمایا یعلا تم بیان کرو گے جنگ موتا کو یا مجھ سے سنو گے؟ حضرت یعلا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ادنا غلام آپ سے ہی جنگ موتا کی خبر سننا چاہتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر شروع سے لے کر اخیر تک جنگ موتا کا جو حال تھا دوبارہ ان فوجیوں کے سامنے بیان کیا. وہ ایک لخت چیخ کر کہنے لگے قسم اس رب ذوالجلال کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ عقیدہ صرف بریلویوں کا نہیں ہے, یہ عقیدہ تو صحابہ کرام کا بھی تھا کہ اگر میدان جنگ میں ہم تلوار اٹھائے ہو, رسول اللہ مدینے میں بیٹھ کر کے بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظروں سے چھپاؤ کوئی, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ موتا کی خبریں دیتے رہے. اس پوری جنگ کو میں نے جو بیان کیا, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں فتح کے ساتھ واپس لوٹایا گیا.